أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک رب ارض و سما کے لیے ہے۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور ایک دوسری روایت میں جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس میں رمضان کا ذکر پہلے ہے اور حج کا ذکر بعد میں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ ان میں سب سے پہلے شہادتین ہیں، جس کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں۔ اس کے بعد شہادتین کے بعد یعنی مسلمان ہو جانے کے بعد سب سے پہلا رکن یا سب سے پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ نماز ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا نمبر ہے۔ سب سے پہلی بات نماز ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک بدو دیہاتی آدمی آیا اپنے اونٹ پر سوار ہو کر، اونٹنی پر سوار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے قریب آ کر اس نے اپنی اونٹنی کو نیچے بٹھایا، اس کو باندھا اور سیدھا آ کر مجلس میں بیٹھ گیا اور پوچھا کہ تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے بتایا کہ یہ ہمارے ہیں اللہ کے رسول۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس نے کہا میں آپ کا امتحان لوں گا، اگر آپ امتحان میں پاس ہو گئے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، آپ کی اطاعت کر لوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی ٹھیک ہے تو سوال کر۔ اب وہ بیچارہ دیہاتی آدمی جتنا اس کے پاس علم تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ بس یہی علم ہوتا ہے اور یہی سب کچھ ہے۔ اس نے کہیں نہ کہیں سے سن رکھا تھا، اس کو پتہ تھا کہ اللہ آسمانوں میں، اللہ اوپر ہے، یہی اس کا علم تھا، ابتدا بھی انتہا بھی۔ اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اوپر ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ کو تو پتہ ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھا دیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب کوئی ہوتا ہمارے جیسا بس جنت واجب ہو گئی، مسلمان ہو گئے ہیں اور کیا چاہیے؟
لیکن وہ حقیقت پسند آدمی تھا، بے شک دیہاتی تھا۔ اس کے علم کی بنیاد اگرچہ صرف یہی تھی کہ اللہ کا پتہ تھا اس کو، لیکن دل کا پاک اور سچا تھا۔ جب کلمہ پڑھ لیا اس نے کہا میں تو اسپیشل آیا ہی اسی کام کے لیے تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ ادھر کوئی کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں تو میں جا کر اس کا امتحان لوں، اگر پاس ہو جائے تو میں اس کی اطاعت کر لوں۔ اب میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میرا ادھر اور کوئی کام نہیں، بس میں جاؤں یا کچھ اور مجھے کرنا پڑے گا آپ کی اطاعت کے سلسلے میں، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے، اس کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ کلمہ پڑھ لینا، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کر لینا یہ کافی ہے یا مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا؟ یہ تھی اس بندے کی تڑپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے پہلا کام جو بتایا، آپ نے فرمایا ہاں کرنا پڑے گا، میں تجھے بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا وہ یہی نماز تھا۔ آپ نے فرمایا ایک دن رات میں 5 نمازیں آپ کو پڑھنی ہوں گی، الا ان تطوع، اس سے زیادہ اگر نفلی نماز تو پڑھ لے تو تیری مرضی، نہ پڑھے تو 5 فرضی نمازیں تجھے پڑھنی ہوں گی۔ اس نے کہا بس یا اور بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا سال میں 1 دفعہ تجھے زکوٰۃ دینی ہوگی اگر تیرے پاس مال ہوگا تو۔ ٹھیک ہو گیا جی، اور کچھ؟ آپ نے فرمایا سال میں تجھے 1 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، نفلی رکھے تو تیری مرضی ورنہ 1 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ تعلیمات دیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے سچے دل سے آپ کی اطاعت کی ہے، جو تعلیمات آپ نے مجھے دی ہیں میں ان میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، جو آپ نے مجھے فرما دیا ایسا ہی کرتا رہوں گا ساری زندگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے، اگر اس نے ایسا کر لیا تو یہ بندہ کامیاب ہے، اس کو ناکامی سے کوئی نہیں دوچار کر سکتا۔ پہلا کام نماز کا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ نماز صرف اس امت کے اوپر نہیں بلکہ سابقہ ساری امتوں کے اوپر نماز فرض تھی، اور آج بھی نماز کسی نہ کسی صورت میں ہر مذہب کے اندر، خاص طور پر آسمانی مذاہب کے اندر نماز آج بھی موجود ہے۔ حیات بدلی ہوئی ہے۔ وہ معراج والی حدیث آپ لوگوں نے کتنی دفعہ سنی، پڑھی بھی ہوگی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تو واپسی پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا ملا ہے، آپ کے رب نے کیا دیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازیں۔ یہ روایت آپ لوگوں نے سنی ہوئی۔ اگلی بات کرنے سے پہلے سب سے یہ ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ ایک ہوتا ہے فریضہ جو اللہ نے امت کے اوپر فرض کیا، ایک ہے اللہ کی طرف سے تحفہ کہ یہ تحفے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا، یہ 50 نمازیں، یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بار بار واپس بھیجتے رہے کہ میرا تو تجربہ ہے کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، تخفیف کروا لیجئے۔ تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ سابقہ امتوں میں بھی نمازیں تھیں، اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام کا تجربہ تھا اور پتہ تھا کہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، اس لیے آپ جا کر تخفیف کروا لیجئے۔ اور پھر اللہ رب العزت کا انعام دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے تخفیف کر کے 5 نمازیں باقی رکھی، 45 نمازوں کی تخفیف ہو گئی، معافی مل گئی، لیکن ثواب 50 نمازوں کا۔ اور یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ اور اللہ کے تحفے کے بارے میں آج کل جو بدبخت یہ کہہ دے کہ یار ایک چکر اور لگ جاتا تو کیا مسئلہ تھا، یعنی کسی کا تحفہ واپس لوٹانا یہ کتنی بڑی، ہمارے معاشرے میں بھی یہ بہت بری بات ہے، اور خاص طور پر اللہ کے تحفے کے بارے میں یہ کہنا کہ ایک چکر اور لگ جاتا تو جان چھوٹ جاتی،
تو میرے بھائی اب کون سا تلوار اور ڈنڈا ہے سر پہ؟ جو لوگ نہیں پڑھتے ان کا کیا کون کچھ بگاڑ لے گا؟ لیکن بدبختی تو ہے نا کہ اللہ رب العزت نے اپنی ملاقات کا، اپنے ساتھ مناجات کا، اپنے ساتھ باتیں کرنے کا ایک بہترین طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے پر آ کر میرے ساتھ آپ بات کر سکتے ہو، میرے ساتھ ہم کلام ہو سکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف حدیث ہے قرآن صحیح مسلم کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے تو اس نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے۔ کیسے؟ کہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اسی وقت بندے کو جواب دیتا ہے حمدنی ربی، کہ میرے رب، میرے بندے نے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنا علی عبدی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ رب العزت کہتا ہے ولعبدی ما سأل۔ بندے کو تو اللہ رب العزت ایک ایک آیت پر جواب دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ باتیں ہیں، اللہ کے ساتھ سرگوشی ہیں، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے، اسلام کی علامت ہے۔ یہ نماز جس کو ہم ارکان اسلام کا ایک رکن سمجھتے ہیں اور کلمے کو کافی سمجھ لیتے ہیں، اس حدیث کی ذرا روح کو سمجھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی بنیاد کیوں قرار دیا، ان 5 چیزوں کو، اور اس کو اسلام کا رکن کیوں قرار دیا؟ رکن کسے کہتے ہیں؟ یہ شریعت کی اصطلاحیں ہیں، کسی کو کسی چیز کو شرط کہا جاتا ہے، کسی چیز کو رکن کہا جاتا ہے۔ رکن کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کے عدم سے عدم لازم آئے، یعنی اگر وہ چیز نہیں ہے تو باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ نماز کے ارکان ہیں، نماز کے ارکان میں تکبیر تحریم ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے۔ اگر آپ تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز شروع کر دیں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ قیام نہ کریں الا یہ کہ کوئی معذور ہے، بیمار ہے، کسی کی مجبوری ہے۔ رکوع نہ کریں، سجدہ نہ کریں، آپ کی نماز باطل ہے، اس لیے کہ یہ ارکان ہیں۔ رکن رہ جائے تو نماز نہیں ہے۔ نماز اسلام کا رکن ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر اسلام نہیں ہے۔ بلکہ میں تو ایک مثال دے کے بات کو سمجھایا کرتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ایک کمرہ ہے، یہ ایک حال ہے، کمرہ ہے، اس کی ٹوٹل، اس کو کمرہ بنانے کے لیے کتنی دیواریں ہیں؟ 5 ہیں، 4 دیواریں، 5ویں چھت ہے۔ اگر چھت نہ ہو تو ہم اس کو کمرہ نہیں کہہ سکتے، باؤنڈری کہیں گے، اس کو کمرہ نہیں کہیں گے، یہ باؤنڈری ہو جائے گی ایک چھت نہ ہو۔ اور اگر چھت ہو، ایک دیوار نکال دیں، پھر بھی وہ کمرہ نہیں رہے گا، بلکہ وہ برآمدہ بن جائے گا، حال بن جائے گا۔ صرف 5 میں سے ایک چیز نکالنے سے اس کی اصل، اس کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ایک بندے نے ایک دیوار کھڑی کر لی، ایک دیوار، 5 میں سے صرف ایک دیوار۔ اب وہ مصر ہے اس بات پر کہ یہ جو میں نے دیوار تعمیر کی ہے اس کو کمرہ کہا جائے،
اس کو کمرہ تسلیم کیا جائے۔ اب اگر اس کو کوئی آدمی کمرہ تسلیم نہیں کرتا کہ ہم نہیں اس کو کمرہ تسلیم کرتے، یہ تو ایک دیوار ہے، وہ اس کے ساتھ لڑتا ہے، لڑائی کرتا ہے، تمہارا دماغ خراب ہے، میں نے کمرہ بنایا ہے، میں ایک کمرہ کہہ رہا ہوں اس کو، تم کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ ہماری یہ حالت بن چکی ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کلمے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اسی حدیث میں، حدیث جبریل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پہ جب حج کا ذکر کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَأَن تَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، استطاعت کی شرط لگا دی کہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے اس آدمی کے اوپر جس کی استطاعت ہو۔ اور آج اس سال یہ واقفان حال جانتے ہیں کہ بیت اللہ کا حج 15 لاکھ سے نیچے نہیں ہے، کچھ سستا ہوا ہے، پچھلے سال تو اس سے بھی مہنگا تھا۔ آج کے اس مادی دور میں کتنے فیصد ہم میں سے، کتنے فیصد ایسے لوگ ہیں جو اپنے باقی تمام معاملات کو سیٹ کر کے 15 لاکھ روپے نکال سکیں حج کے لیے؟ کتنے فیصد ہیں؟ 70-80% لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ وہ حج کر سکیں، الا من رحم ربی، اللہ اپنے خزانوں سے کروا دے تو الگ بات ہے، ورنہ ان کے اوپر حج فرض نہیں ہے کیونکہ اتنی استطاعت نہیں ہے۔ اور حج سے پہلے رمضان سال میں صرف ایک مرتبہ ایک مہینہ آتا ہے، 11 مہینے رمضان کا تصور نہیں ہے، وہ 11 مہینے ایک سائڈ پر رکھ لیں۔ اس سے پہلے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کتنے لوگوں کے اوپر فرض ہے؟ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اس کے مساوی آپ کے پاس نقدی پڑی ہو اور وہ سال بھر پڑی رہے، آپ کی ضرورت سے زائد ہو، پھر آپ کے اوپر اس کے 2.5% اس رقم کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ہم میں سے کتنے فیصد لوگ ہیں جن کے پاس اتنی رقم پڑی ہو کہ سال بھر اس کو ضرورت ہی نہ پڑے اور پھر سال کے بعد وہ زکوٰۃ ادا کرے؟ باقی کیا بچا؟ حج، رمضان 11 مہینے نہیں ہے، زکوٰۃ یہ ہمارا حج اور زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے کہ استطاعت نہیں ہے، نصاب تک نہیں پہنچتے ہم۔ باقی کیا بچا؟ نماز، اور وہ ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ باقی کیا بچا؟ وہی کلمے والی ایک دیوار، اور اس ایک دیوار کو ہم کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، ہمیں تسلیم کیا جائے اس ایک دیوار کی بنیاد پر کہ یہ اسلام کا کمرہ ہم نے تعمیر کر لیا۔ اس بات پر ہم مصر ہیں کہ ہمارے اسلام کو تسلیم کیا جائے۔ ذرا غور کیجئے کہ نماز کے بغیر ہماری حیثیت کیا ہے اللہ کے سامنے۔ کل اللہ کے سامنے حج کے بارے میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری استطاعت نہیں تھی، زکوٰۃ کے بارے میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، رمضان کے بارے میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ رمضان تو صرف ایک مہینہ تھا وہ رکھ لیتے تھے۔ نماز کے بارے میں کیا جواب ملے گا؟ کوئی ہے جواب؟ ایک بندہ مصروف ہے، ایک بندہ بیمار ہے، مصروفیت اتنی کہ جنگ کی حالت ہے، میدان جنگ ہے اور فائرنگ ہو رہی ہے، تلواریں تیر اندازی ہو رہی ہے، کشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں بھی کوئی بندہ یہ عذر نہیں کر سکتا کہ اللہ میں تیرے راستے میں جہاد کر رہا تھا اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا۔
اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ کوئی بندہ یہ عذر نہیں کر سکتا کہ میں جہاد کر رہا تھا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد خالص نیت سے، اللہ رب العزت نے قرآن میں میدان جنگ میں دوران جنگ نماز پڑھنے کے طریقے سکھا دیے، لیکن معافی نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، چھوٹا معاملہ نہیں ہے نماز کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادات میں، اللہ کے فرائض میں کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ صحابہ کرام کا طریقہ کار کیا تھا؟ نماز نہ پڑھنا، وہ تو تصور ہی نہیں تھا نا نماز نہ پڑھنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی قبیلے کی سرکوبی کے لیے کسی لشکر کو روانہ کرتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ تم جب بھی اس قبیلے کے سر پہ پہنچو جاتے ہی حملہ نہیں کرنا، بلکہ انتظار کرنا ہے۔ اور خاص طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح دستوں کو روانہ کرتے کہ یہ رات کو کسی وقت وہاں پہنچیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام انتظار کرنے کا حکم دیتے کہ صبح تک انتظار کرنا ہے، یا کسی بھی وقت پہنچو تو نماز کے وقت کا انتظار کرنا ہے۔ اگر اس بستی سے، اگر اس قبیلے سے آذان کی آواز آ جائے، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو چکے ہوں اور ہمیں پتہ نہ ہو، ایسے ہی جاتے ہی حملہ نہیں کر دینا، انتظار کرنا ہے۔ اگر تو آذان کی آواز آئے پھر اس کے اوپر حملہ نہیں کرنا، اگر ٹائم ہو گیا آذان کی آواز نہیں آئی تو پھر ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو قتل کرنا ہے۔ یہ ہے اسلام کا معیار کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے اوپر حملہ کرنا اسلام کے اندر جائز ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ اس کو مسلمان تصور نہیں کرتی جو بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، مسلمان ہو جانے کے بعد وہ نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، جو لوگ یہ کام کر لیں ان کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ مجھے جنگ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یعنی نماز نہ پڑھنے والا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، جن کو ہم منکرین زکوٰۃ کہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ حالات بڑے سخت تھے، ہر طرف سے فتنے تھے، ادھر سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو روانہ کرنا تھا، ادھر سے کچھ مرتد ہو گئے تھے لوگ، کچھ قبائل انہوں نے اسلام سے انکار کر دیا، کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ایسے حالات میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ڈٹ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کی ایک رسی بھی ادا کرتا تھا، آج وہ اس کو دینے سے انکار کرے گا تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ زکوٰۃ کے انکاری سے سیدنا ابو بکر نے جنگ کا اعلان کیا،
اور نماز کا نہ پڑھنے والا، نماز کا انکاری، وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز نہ پڑھنے کا تصور نہیں تھا۔ البتہ ایک صحابی وہ کھیتوں میں کام کرتا تھا، اپنے مال مویشی چراتا تھا، لیٹ ہو جاتا تھا، بعد میں آ کر نماز پڑھتا تھا۔ صحابہ نے اس کو منافق کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو منافق ہے، نماز نہ پڑھنے والے کی بات نہیں کر رہا، پڑھنے والے کی بات کر رہا ہوں جو وقت پر نہیں پڑھتا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا، وہ آ گیا سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول، مزدور آدمی ہوں، میری یہ مجبوری ہے، میں دور ہوتا ہوں، میں وقت پر مسجد میں نہیں آ سکتا، یہ لوگ تو میرے ایمان میں شک کر رہے ہیں۔ یہ حالت تھی صحابہ کرام کی کہ وقت پر نہ آنے والا، نماز وقت پر نہ پڑھنے والا، اس کے اوپر نفاق کا فتویٰ لگا دیا۔ اور جو بالکل نہیں پڑھتا، قرآن مجید نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن مجید کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، او اللہ کے بندو نماز پڑھا کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ نماز نہ پڑھنے کو اللہ رب العزت نے شرک کہا ہے، اور اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی۔ فرمایا بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ، مومن بندے کافر اور مشرک کے درمیان فرق نماز کرتی ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے۔ میں اپنے احباب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے شرک صرف یہ سمجھ لیا کہ جو درباروں مزاروں پہ جا کر ماتھا ٹیکتے ہیں وہ مشرک ہیں، جو قبروں پہ جا کر چادریں چڑھاتے ہیں صرف وہ مشرک ہیں، جو غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتے ہیں صرف وہ مشرک ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شرک ہے، لیکن قرآن نے نماز نہ پڑھنے کو بھی شرک قرار دیا ہے، اس لیے کہ مسجد سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، آ جاؤ اللہ کے در پہ۔ اللہ اکبر کا معنی ہم سادہ معنی میں یہ کر دیتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے۔ دکاندار کو اللہ رب العزت یہ آواز دیتا ہے اللہ اکبر، تیری دکان کی روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ گھر والوں کو، ذمہ دار کو، حتیٰ کہ ہر کام کرنے والے کو اللہ یہ پکارتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، تیرا کام بڑا نہیں ہے، تیری دکان بڑی نہیں ہے، تیری زمین بڑی نہیں ہے، تیری مزدوری بڑی نہیں ہے، جس کی خاطر تو نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں نہیں آتا۔ اللہ بڑا ہے، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر پھر بھی کوئی انسان اللہ اکبر کی پکار سن کے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی پکار سن کے مسجد میں نہیں آتا، اس کا مطلب ہے اس کو اللہ اکبر پر یقین نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا مشرک ہے۔ ہم صحابہ کی بات تو کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ جو آدمی لیٹ ہو جائے، فجر کی نماز میں وہ مسجد میں آئے، آگے آیا تو جماعت ہو رہی تھی، وہ پیچھے کھڑا ہو کر سنتیں ادا نہ کرے، بلکہ جماعت کے ساتھ مل جائے
اور سنتیں بعد میں ادا کر لے، کیونکہ اس وقت سنتیں ہوتی نہیں ہیں، نماز ہوگی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرض نماز ہو رہی ہو تو پھر اس کی موجودگی میں اور کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اس حدیث کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ سنتیں بعد میں پڑھ لے۔ یہ جو سنتیں بعد میں پڑھتے ہیں، سنتیں اسی وقت آ کے جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا، یہ سنتیں نہیں ہوتی۔ اور مسلک احناف والے بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے، خام خواہ انہوں نے جو آ کے پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، اپنی مولویوں کا نام لگایا ہوا ہے، علماء نہیں اجازت دیتے، حنفی علماء دیوبندی یا بریلوی، ان کے نزدیک بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ ان کا اور ہمارا فرق یہ ہے، ہم کہتے ہیں نماز کے فوراً بعد کھڑا ہو کے بے شک پڑھ لے، وہ کہتے ہیں نہیں انتظار کرے، سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے، بس یہ فرق ہے۔ نماز کے دوران پڑھنے کی اجازت وہ بھی نہیں دیتے، یہ تو ہم نے اپنا مسئلہ نکالا ہوا ہے۔ بہرحال ہم کہتے ہیں کہ نماز کے بعد کھڑا ہو کر پڑھ لے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، ایک آدمی نے بعد میں کھڑے ہو کر 2 سنتیں پڑھی، جبکہ حدیث میں یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک کوئی نماز نہیں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھ لیا بھئی فجر کی نماز کے بعد تو سورج طلوع ہونے تک کوئی نفلی نماز ہے ہی نہیں، تو نے کیا پڑھا ہے اب؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میری پہلے والی 2 سنتیں رہ گئی تھیں، میں نے وہ پڑھی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اصطلاح میں اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جائے آپ اس کے اوپر خاموشی اختیار فرما لیں تو وہ کام جائز ہوتا ہے۔ اب ہم نے اس حدیث کے پیش نظر یہ اجازت مل گئی ہمیں کہ بعد میں پڑھ لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، ہر روز ہماری مسجد میں فجر کی نماز کے بعد سنتیں پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ کم از کم 5-6 آدمی ایسی مسجد میں جہاں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہو، فجر کی نماز میں کم از کم 5-6 آدمی روز کھڑے ہوتے ہیں۔ دلیل جو ہے وہ اللہ کے بندو، دلیل تو مل گئی، کبھی یہ بھی سوچا کہ پورے دور نبوت میں صرف ایک واقعہ ایسا ہوا، صرف ایک واقعہ، یہ تھا صحابہ کرام کا عمل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور نبوت میں جب سے نماز جماعت کے ساتھ فرض ہوئی، مدینہ طیبہ کے پورے 10 سال صرف ایک واقعہ ایسا ہوا، ورنہ صحابہ پہلے آ کے بیٹھے ہوتے تھے۔ صرف ایک صحابی کا واقعہ اور اس کو دلیل بنا کر ہم نے اس کو معمول بنا لیا۔ میرے بھائی یہ ہماری سستیاں ہیں، یہ نماز کی بے قدری ہے، یہ نماز کی اہمیت کو نہ جاننا ہے۔ اگر آج ہم نے نماز نہ پڑھی، یاد رکھیے ہماری آنے والی نسلیں بے نماز ہو جائیں گی۔ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی نماز پڑھنے کے لیے آئیں، بچوں کو بھی نماز کے لیے لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے اور نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔